अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की नशिस्त में हम ये दूसरी सूरत भी साथ ही कर रहे हैं और सूरह नंबर 16 और सूरह नहल, शहद की मक्खी। सूरह का नाम शहद की मक्खी सूरह का नाम शहद की मक्खी है और क्योंकि ये लफ्ज़ जो है आयत नंबर 68 में आया है। ये नाम सिर्फ़ हवाले के लिए है ये कि वो सूरत जिसमें मक्खी का ज़िक्र आया है। अलबत्ता ऐसा नहीं है कि ये पूरी सूरत शहद की मक्खी के मुतालिक हो, ये नहीं है बल्कि इसका नाम जो रखा गया वो इसलिए क्योंकि इसमें शहद की मक्खी का ज़िक्र आया है। सूरह की आयत 128 हैं और अब ये देखते हैं ज़माने नुज़ूल। ये सूरत भी अपने से पहले आने वाली सूरतों की तरह मक्की दौर के आखिरी हिस्से में नाज़िल हुई है और सूरह यूनुस, सूरह हूद से लेकर अब तक की तमाम सूरतें इसी ज़माने में नाज़िल हुई हैं। यानी कि जो सूरह तौबा के बाद से सूरह यूनुस से जो सिलसिला शुरू हुआ है, वो अब तक 10 से लेकर 16 तक ये म मक मक्का के मक्की दौर के आखिरी ज़माने में नाज़िल हुई हैं। मरकज़ी मज़मून इसका इस सूरह के मरकज़ी मज़मून भी अपने ग्रुप की दूसरी सूरतों की तरह है। यानी कि इसमें शिर्क की नफ़ी की गई है, यानी कि शिर्क को बातिल करार दिया गया है या शिर्क का इब्ताल। दूसरे इसमें अक़ीदा तौहीद और रिसालत पर इस्तिदलाल मिलता है और मुशरिकीन और कुफ़ार को उनके अंजाम से खबरदार भी किया गया है इस सूरत में। तो शिर्क की नफ़ी, अक़ीदा तौहीद, रिसालत और मुशरिकीन और कुफ़ार को खबरदार करना उनके अंजाम से। इस सूरह में ख़ास तौर पर ना सिर्फ़ मज़ामीन का तनोव मिलता है, बल्कि इस्तिदलाल भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया गया है। यानी कि इसमें मज़ामीन भी डाइवर्स हैं, मुख्तलिफ़ हैं और जो तरीक़ा हमें मिलता है, इस्तिदलाल का जो तरीक़े मुख्तलिफ़ तरीक़े मिलते हैं। अ, अलबत्ता जिस तरह हम और सूरतों में देखते आए हैं ना कि एक मज़मून होता है और उसके मुतालिक तक़रीबन मुसलसल कई-कई आयत आती हैं। जैसे अभी हमने देखा सूरह हिज्र में कि 16 से 25 तक अक़ली दलाइल आई हैं, उसके बाद 26 से 50 तक जो है वो इंसान की इब्तिदा के हवाले से आयत आई थी। लेकिन यहाँ पे जो है इस सूरह में क्या है कि इस तरह की मज़ामीन के हिसाब से तरतीब हमें इस सूरत में नज़र नहीं आती। यानी हम ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ हिस्से में आयत फ़लाँ से फ़लाँ तक एक ही मज़मून बयान हुआ है। बल्कि अगर हम इस सूरह को पढ़ें ना सूरह नहल को तो मुख्तलिफ़ मज़ामीन मुख्तलिफ़ तरीक़े इस्तिदलाल के ज़रिए से सामने आते हैं। जैसे कि आप ऐसा महसूस होता है कि एक शहद की मक्खी किसी बाग में मौजूद हो और बाग में तरह-तरह के हिदायत के फूल उगे हुए हों। उस बाग में हिदायत के फूल उगे हुए हैं मुख्तलिफ़ रंगों के और वो शहद की मक्खी कभी एक फूल पर बैठकर हिदायत का रस हासिल करती हो, तो फिर किसी और फूल की तरफ चली जाती हो। यानी कि मुख्तलिफ़ मज़ामीन पर आयात जो हैं वो मुख्तलिफ़ मज़ामीन पर एक के बाद एक आती हैं। तो ये सूरत इस लिहाज से दूसरी सूरतों से थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। अच्छा, अब क्योंकि ये इसका जो साख़्त है इसमें जो मज़ामीन का आना है, वो दूसरी सूरतों से थोड़ा मुख्तलिफ है, तो हम इसको इसका पढ़ने का और समझने का तरीका भी थोड़ा-सा मुख्तलिफ होगा। ये इस स्लाइड पे हम ये देखेंगे कि अ, सूरह नहल में जो मज़ामीन आए हैं और कौन से मज़ामीन आए हैं और इस्तिदलाल के कौन से तरीके उसमें हमें मिलते हैं। जब मज़मून अगर शिर्क की नफ़ी का हो, तो शिर्क की नफ़ी करते हुए इस बात का सबूत कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही ख़ालिक़ कायनात है, इसके लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े इस्तिदलाल इस सूरत में हमें नज़र आते हैं। मसलन ज़मीन, आसमान, ख़ला और कायनात के मुशाहिदे से हासिल होने वाला अक़ली इस्तिदलाल हमें आयत नंबर 1 से 18 में मिलता है। फिर 48 से 50 में भी यही दलाइल मिलते हैं और फिर आयत नंबर 65 से 69 में भी। फिर दूसरा इस्तिदलाल जो वो हमें मिलता है, वो ये कि कुफ़ार को दावत दी गई है कि वो अपने अंदर, अपने नफ्स में, अपनी फ़ितरत में झाँकें। वो ज़रा अपने रवैयों पर गौर करें।
تو یہ دلائل جو ملتے ہیں وہ ہمیں آیت نمبر 19 سے 25، 51 سے 55 اور 112 اور 113 میں ملتے ہیں۔ پھر ہمیں وہ آیات بھی ملتی ہیں جن میں انذار ہے، یعنی ان کو ان کے انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ایمان والوں صالحین کے لیے انعام و اکرام اور جنت کا وعدہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور فضل بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 70 سے 83 میں انسانی فطرت کے لیے چپتے ہوئے سوالات ہیں۔ پھر جو ایک اور مضمون جو ہمیں ملتا ہے وہ رسالت کے لیے، عقیدہ رسالت کے لیے دلائل۔ اس میں بھی مختلف آیات ہیں، جیسے 35 سے 37 تک ملتی ہیں عقیدہ رسالت پہ، پھر 43 اور 44 اور پھر 101 اور 105۔ تو مختلف مرحلے ہیں، جیسے کہ مختلف مضامین مختلف مرحلوں کے بعد ہمیں نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے عقیدہ آخرت پر استدلال بھی ملتا ہے۔ آ، پھر کچھ آیات ہیں جن میں کفار مشرکین کی نافرمانیاں بیان ہوئی ہیں اور ان کے بیجا اعتراضات کے جواب بھی ہمیں ملتے ہیں۔ ان کی بھی آیات مختلف ہیں۔ پھر ساتھ ہی آیات 90 سے 100 اور 114 سے 128 میں مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی تربیت کے لیے ہدایات بھی ملتی ہیں۔ آیات 114 سے 128 میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دلجوئی کی تسلی اور رہنمائی والا عنصر بھی ملتا ہے۔ تو یہ مختلف، جیسے اس میں مضامین جو ہیں وہ، جیسے میں نے شروع میں بتایا، مختلف بہت تنوع ہے، بہت ڈائیورسٹی ہے مضامین میں، اسی طریقے سے اس میں استدلال بھی مختلف طریقے سے ہے۔ اب جیسے ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس سلائڈ پہ کہ شرک کی نفی کے لیے، یعنی کہ اور وحدانیت کے ثبوت کے لیے کس طریقے سے آیات آئی ہیں۔ اس میں کائنات کی نشانیوں کے ذریعے سے جو عقلی دلائل آئے ہیں، وہ پہلا فیز اگر ہم دیکھیں تو 1 سے 18، پھر 48 سے 50 اور پھر تیسرے مرحلے میں ہمیں 65 سے 69 یہ عقلی دلائل ملتے ہیں کائنات کی نشانیوں کے ذریعے سے۔ پھر ہمیں ملتا ہے جو کفار کو اپنے اندر فطرت اور رویوں میں جھانکنے کی دعوت ہے، وہ پھر ان آیات میں ملتی ہے، 19 سے 25، پھر 51 سے 55، پھر 112 اور 113 آیات میں۔ پھر جو کفار کو خبردار کرنے کے لیے یا انذار کے لیے آیات ہیں، وہ ہمیں ملتی ہیں 26 سے 29 میں، پھر 33 34 آیات میں اور پھر 45 سے 47 میں۔ تو یہ عقیدہ توحید کے بارے میں اور شرک کے نفی کے بارے میں آیات ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر یہ کہ جو مومنین کے لیے جزا اور جنت اور انعام کے جو وعدہ ہے وہ ہمیں ملتا ہے آ، آیت نمبر 30 سے 32، 41 42 میں اور 109 اور 110 میں۔ پھر ہمیں عقیدہ رسالت کے متعلق جو دلائل ملتے ہیں۔ اچھا، اس ساتھ ہی جب یہ مومنین کے لیے ان کی جزا کے لیے اور انعام و اکرام کے لیے آیات آئی ہیں، اس کے بعد آیت نمبر 70 سے لے کے 83 تک سوالات ہیں، چپتے ہوئے سوالات ہیں، ریٹوریکل کویسچنز ہیں۔ اس کے بعد عقیدہ رسالت کے بارے میں آئے ہیں آیات، اور ان کو خبردار کیا گیا ہے ان کے انجام سے اگر انہوں نے مخالفت نہ چھوڑی۔ تو اس بارے میں آیات جو ہیں وہ 35 سے 37، 43 44 اور 101 اور 105۔ پھر عقیدہ آخرت کے متعلق آیات ہیں، یہ جیسے یہ اس میں چارٹ میں ہمیں دکھ رہا ہے کہ 38 سے 40 میں عقیدہ آخرت کے متعلق ہے، اور پھر 84 سے 89۔ اور جو کفار کی جو نافرمانیوں کے متعلق وہ آیات ہیں۔ پھر آیت نمبر 90 سے 100 کے درمیان جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں مسلمانوں کے لیے، ان کے لیے اخلاقی تربیت کے لیے ہدایات ملتی ہیں، اور معاشرت کو سدھارنے کے لیے جو احکامات ہیں، ہدایات ہیں، وہ آیت نمبر 90 سے 100 اور پھر 114 سے 128 میں ملتے ہیں۔ اور 114 سے 128 میں یہ ہدایات بھی ملتی ہیں، ساتھ ہی اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
دلجوئی کے لیے اور دوسرے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آیات ہیں 114 سے 128۔ تو یہ دیکھیں اس سورہ میں جو مضامین کے حساب سے دیکھیں نا تو یہ مختلف رنگ نظر آتے ہیں، جیسے اگر یہ نارنجی رنگ میں آپ کو مل رہی ہیں تو یہ توحید کے متعلق ہیں۔ اس کو اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں نا کہ مختلف مضامین کو اگر ہم کلر کوڈنگ کریں تو اس میں آیات اس طریقے سے نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورہ نحل کے متعلق ہمارا مختصر مضامین کا جائزہ تھا۔ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو